अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि इकॉनमी की कुछ अपडेट फाइनेंस और कैरियर काउंसलिंग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपकी बहुत सारी ईमेलें आई हुई हैं, वक्त नहीं मिल रहा। वक्त में क्या है, एनर्जी नहीं मिल रही। अब बुढ़ापा आ गया है ना, अब महसूस होता है बाकायदा। महसूस होना शुरू हो गया जी बुढ़ापा। मेरा मतलब है कि बुढ़ापा इस तरह महसूस होना शुरू हो गया कि पहले मैं 16-16 घंटे काम करने वाला आदमी था, तो अब 5-6 घंटे काम करके ही तो बंदा हाफ जाता है। ठीक है, हालांकि सहूलतें ज़्यादा हो गई हैं इस वक्त, लेकिन 5-6 घंटे काम करके ही बंदे का जो है वो थकन हो जाती है, बैठने को दिल करता है। एक गो में नहीं, 24 घंटे में 6 घंटे बड़ी मुश्किल से काम हो पाता है। तो बहरहाल इसलिए उन लोगों को ईमेल्स का जवाब मिल जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। आज हम चलते हैं, ये प्रोग्राम है जी हमारा, हम 1:30 से ये कर रहे हैं और इसके अंदर ये दोहराना ज़रूरी होता है, तारुफ ये बेसिक ज़रूरत होती है। ये प्रोग्राम हम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, सीखने सिखाने का अमल है, हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं और हम वो सुन्नत ताज़ा करने की कोशिश करते हैं कि एक लफ्ज़ भी आपको आता है नया तो वो अपने दोस्तों को सिखाएं। तो आज का पहला मैसेज जो है वो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भेजा है, तो उनका पहला मैसेज। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना नाम अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। मैं नीचे टेक्स्ट में आपको बता दूंगा अपना डिटेल इंट्रोडक्शन। मैसेज में सरकारी मुलाज़म हूँ, शायद इस वजह से मैं थोड़ा सा मुखात हूँ कि हमारे पीछे लग जाते हैं लोग। तो वैसे मैं डॉक्टर हूँ। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी को मैं एक वाइबल ऑप्शन नहीं समझता। उसमें फ्रॉड और इस टाइप की चीज़ें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी जब आप उसको बेचना चाहते हैं तो बाज़ वक़्त आपको उसकी फेयर वैल्यू मिलती ही नहीं है, या फिर कम मिलती है, या बहरहाल उसमें रोले हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ शेयर्स के नाम आपके सामने लेता हूँ 5 इयर्स, तो उसमें डिविडेंड और कैपिटल गेन के हवाले से सारा कुछ अगर मिक्स करके अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट मैं कर दूँ 5 इयर्स, उसमें यह है कि PITBL, PIBTL जिसको कहते हैं, और एंग्रो, OGDC, PSO, FFC और कैप्को और निशात चूनिया और मिज़ान बैंक। इनमें ज़रा मुझे बता दें कि मैं प्रायोरिटी वाइज क्या करूं। और मेरे पास कैपिटल इतना ज़्यादा तो नहीं है अभी, तो 3-4 लाख रुपए होंगे, लेकिन ये है कि मैं महाना 2-3 लाख रुपया, 2 लाख रुपए कम से कम मैं स्पेयर कर सकता हूँ ताकि मैं इसमें इंजेक्ट करता रहूँ। और एडवाइस इंशाल्लाह मैं आपसे देता रहूँगा। इस बारे में ज़रा प्लीज़ बता दीजिए। डॉक्टर साहब बहुत खुशी हुई, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस तरह सोचते हैं और इस तरह करने की बात करते हैं। ज़रूर करना चाहिए। आपके अंदर और एक आम बंदे के अंदर जब सरमायाकारी का फ़ैसला लेने लगते हैं तो एक जौहरी और बुनियादी फ़र्क नज़र आना चाहिए, और वो माशाल्लाह नज़र आया मुझे, और बहुत मुझे दिल से खुशी हुई कि बंदा अगर अपने कन्वीनियंस की राह की तरफ चलता है। PITBL अपनी लिस्ट में से निकाल दीजिए, बाकी माशाल्लाह सब बड़े अच्छे हैं। निशात जो है वो भी अच्छा है। इस दफ़ा 34 लाख एकड़ के ऊपर कपास काश्त हुई है और ये तकरीबन पिछले कोई 6 साल के बाद ये मौका आया है कि इतना ज़्यादा अंडर कल्टीवेशन एरिया कपास का बढ़ गया है हमारा। तो कपास ज़्यादा उगेगी तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर ज़्यादा चलेगा। तो निशात तो आपने बड़ा कमाल का उसमें रखा है। एक अगर ना इंटरलूप का शेयर भी अगर आप ज़ेरे गौर कर लें, वैल्यू एडेड सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा नाम है, और अगर हम उसकी स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री पढ़ें तो वो भी अच्छा है। तो निशात और इंटरलूप दोनों में से कोई एक चॉइस होना चाहिए आपका। अगर आपने निशात रखा हुआ है तो मैंने कहा एहतियातन उसको भी कंसिडर कर लीजिएगा। कैप को जो है वो भी देखा जा सकता है, और इसके साथ निशात चूनिया पावर को भी देखा जा सकता है। मैंने कहा कि एक ही तरह की एक ही नस्ल के हैं, वो ज़रा कम कीमत पे है, ये ज़रा ज़्यादा कीमत पे है। इस दफ़ा दिया भी इसने कुछ नहीं इस क्वार्टर में, तो अगले क्वार्टर में दे देगा कैप को कुछ ना कुछ, तो इसको भी देख लिया जाए। बाकी एनर्जी सेक्टर के शेयर आपके अच्छे हैं। एंग्रो कॉरपोरेशन का शेयर भी आपके यहाँ होना चाहिए, और POL का भी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड का शेयर भी होना चाहिए। अच्छे शेयर्स हैं, ठीक है, और इस वक्त कम तरीन कीमत पे आए हुए हैं।
کئی اپنا باٹم لگا کے واپس جا چکے ہیں اور کئی باٹم کے ایریا کے اندر ہی پھر رہے ہیں. تو بہترین وقت ہے سرمایہ کاری کرنے کا, اور سرمایہ کاری کرنے کا جو طریقہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ مہینے کا کچھ نہ کچھ ڈالیں گے, یہ بہترین طریقہ ہے اس کا. گو ہیڈ جی, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. بس PITBL کو اس میں سے ہٹا دیجئے, کیونکہ وہ تھوڑا سا ہے, اس کے فوراً لون ہے نا, زر مبادلہ کے لون ہیں اس کے, اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ فلکچویٹ کر رہی ہے, تو اس کے سارے پروفٹ اڑ گئے. کیونکہ ہم نے تو یہی سمجھا تھا نا کہ 100 کا ڈالر ہے تو زیادہ سے زیادہ 150 کا ہو جائے گا, ایسے نا 150-300 کا پہنچا دیتا ہے, تو وہ ظاہر ہے اس کو زیادہ روپے باہر والے لون کے قسط کے طور پہ اور سود کے طور پہ ادا کرنے پڑ رہے ہیں, تو وہ اس نیگیٹیوٹی میں سے نکل ہی نہیں پا رہا. تو اس لیے ہم اگرچہ ہم نے ہولڈ کیا ہوا ہے, لیکن ہم کسی اور احباب کے لیے اس کی طرف جانا جو ہے وہ پسند یا ریکمینڈ نہیں کرتے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی سنتے ہیں ہمیں. السلام علیکم دادا جی. دادا جی میں محمد زبیر بات کر رہا ہوں جیلم سے. سر آپ نے اپنے اندر یہ جو گیونگ ایٹیچیوڈ ہے یہ کیسے پیدا کیا ہے سر؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اکانومی کے پروگرام میں یہ لڑکا یہ کیا کوسچن پوچھ رہا ہے. میں یہ چیز اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے کاروبار کر لیں, یعنی کہ جب آپ جو ہے نا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو اس کو کئی گنا بڑھا کے آپ کو دیتے ہیں. تو میرا یہ بیسیکلی اکانومی کا ہی سوال ہے کہ سر یہ آپ نے یہ جو گیونگ ایٹیچیوڈ ہے یہ اپنے اندر آپ نے کیسے پیدا کیا ہے, اور ہم لوگ جو تھوڑے سے ہم ہیں تو مسلمان لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی اتنا بڑا ایمان ہے, تو کیا ہم اس ایٹیچیوڈ کو اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ ہے سر کہ یہ جو چیز آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کیسے یہ نماز ہم لوگوں کو اس دنیا کی تمام پریشانیوں سے تھوڑی دیر کے لیے دور کر دیتی ہے, سر یہ کائنڈلی جو ہے نا کسی طریقے سے لوگوں کو سکھا دیں تاکہ میرے جیسے گناہ گار بندے کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے. سر اس وقت دنیا بکس لکھ رہی ہے پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر, اور اس کے اندر پوری کی پوری بائبل پڑھ کے سنا رہی ہے. ہمارا جو قرآن ہے وہ لوح محفوظ جو ایک بہت ہی بڑی کتاب ہے, اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہم لوگ اس چیز کو اپنا نہیں سک رہے. تو کائنڈلی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیے گا. دیکھیے گیونگ ایٹیچیوڈ ہر بندے کے اندر موجود ہوتا ہے, اور اس کا آپ نے مظاہرہ دیکھنا ہو تو اس کو اپنے بچوں کو اپنے ایسے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہوئے دیکھے جو اس کے جگر کے گوشے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ان کے لیے اس کا گیونگ ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ ہی کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی زیادہ بڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہر شخص کے اندر گیونگ ایٹیچیوڈ موجود ہے. ہم تو نوئنگ دا فیکٹ کہ یہ بندہ ڈیزرونگ نہیں ہے, لیکن اگر وہ آپ کے پاس, آپ موٹر سائیکل پہ بھی میں نے دیکھا ہے بہت سارے, اور زیادہ لوگ موٹر سائیکل والے جو ہوتے ہیں وہ جا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا ہے تو وہ کوئی نہ کچھ اسے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایٹیچیوڈ ہے نا, اس کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے, اس کو انلارج کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ 10 20 50 روپے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے 10 20 50 100 200 500 5000 دینے کے لیے نہیں ہے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی علم دے رکھا ہے تو آپ علم بانٹنا شروع کر دیں. ٹھیک, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ وہ جو ہیں پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر وہ بائبل کرتے ہیں, تو ہم تو ایک فکرے میں بات مکا دیتے ہیں نا کہ مایوس وہ ہوتا ہے جس کا رب نہ ہو. تو اگر آپ کا رب پہ ایمان ہے تو پھر مایوسی کا ہے کہ یہ کہہ کے آپ بہت زیادہ لوگوں کو ایسے کھڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا رب پہ ایمان نہیں ہے. وہ فوراً اپنے دل کو ٹٹولتا ہے کہ ہاں رب پہ تو میرا ایمان ہے, تو پھر رب پہ ایمان ہے تو وہ کرے گا. یار تمہیں کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے, تھوڑی دیر کے لیے بندہ میاں نواز شریف بن جاتا ہے.
کہ رب پہ ایمان ہے نا تو پھر ٹھیک ہے، اس پہ چھوڑ دو، سکون سے سو جاؤ. کسان کے اور انڈسٹریلسٹ کے رویے کے اندر بیسک فرق یہ ہے کہ کسان کا اگر کوئی درخت ٹوٹ جائے ہے تو وہ چھوڑ کے تو گھر چلا جاتا ہے کہ جس نے اگایا تھا وہی ریپیئر کر دے گا. ہفتے بعد واپس جاتا ہے نا اس درخت کی طرف تو اس کی جگہ پہ نئی شاخ نکلی ہوتی ہے. انڈسٹریلسٹ جو کارپوریٹ سیکٹر کا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ مشین خراب ہو گئی ہے تو آپ پہ ٹھیک کرنی پڑے. مکینک اپنے نہیں کر رہے تو ہمسائے کی فیکٹری سے منگوا لو، وہاں سے مل رہے تو شہر سے منگوا لو، لیکن کرنی آپ ہی پڑنی. ٹھیک، دونوں رویے ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. بہرحال میں اب اس پہ کیا بولوں، آپ نے شرمندہ ہی کر دیا یار سن. یہ جناب ایک اور پیغام ہے، بہت زیادہ پیغام بھیجتے ہیں. 3 جون کا یہ پیغام ہے جی. کہہ رہا ہوں لاہور سے پرائیویٹ جاب کرتا ہوں. دادا جی میرا سوال ہے کہ بجٹ کا پراپرٹی کی پرائسز کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے کہ نئے ٹیکسز وغیرہ لگائے تو اس وجہ سے لوگ ویٹ کر رہے ہوں، یا اس میں بجٹ کے فوراً بعد پراپرٹی کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا؟ تھینک یو، جزاک اللہ. باقی جیتے پراپرٹی کے اوپر تو ٹیکسز بڑھ گئے ہیں جی، پراپرٹی کے اوپر تو ٹیکسز بڑھ گئے ہیں، اور ڈی سی ویلیو جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہو گیا ہے، ڈی سی ویلیو کو بھی اپ گریڈ کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس پہ پراپرٹی کے اوپر تو نیگیٹو اثر پڑا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی پورا بجٹ آ گیا ہے. اب میرا خیال ہے آپ نے 3 جون کو یہ میسج بھیجا ہوا ہے، تو اب تو خیر ہم اس وقت 13 جون پہ بیٹھے ہیں، 10 دن کے وقفے سے چل رہے ہیں. تو یہ ہے جی. بہرحال دیکھیں، لیٹس ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہو یہ چیزیں. اگلا سوال جی. السلام علیکم دادا، میرا نام علی ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے. میرے ایک عزیز ہیں، وہ ریسنٹلی ریٹائرڈ ہوئے تھے، تو ایک ان کو کال آئی، ایک گروپ ہے ہارویسٹ گروپ لاہور. انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا کموڈیٹیز میں جو ہے نا آپ کی انویسٹمنٹ کرائیں گے، اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہوگی، اور آپ کو کافی جو ہے نا اس میں بینیفٹ ہوگا. تو اور ویسے بھی یہ جو ہے نا پاکستان جو مرکنٹائل ایکسچینج ہے اس سے رجسٹرڈ ہے، اس میں کوئی آپ کا رسک نہیں ہے. میزان بینک میں آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا تو آپ یہ کریں. انہوں نے وہ بیسیکلی وہ اس میں انویسٹمنٹ کر دی، اور انہوں نے ان کو آن لائن نمبر بھیجتے تھے کہ آپ یہ اس کو پش کرتے جائیں. لیکن وہ ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے کہ صرف 3 گھنٹے میں جو ہے نا ان کا جو ہے 4 لاکھ روپیہ جو ہے نا انہوں نے لاس کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا بھائی میں نہیں یہ کام کرنا چاہتا، مجھے جو ہے نا اس کو بس میرے پیسے واپس کریں. انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمیں جو ہے نا آج کا دن دیں، آج کا دن جو ہے نا ہم آپ کو یہ بزنس کر کے دوبارہ واپس کرا دیں گے، اور بے فکر ہیں آپ اس کے اندر جو ہے اور پیسے جمع کریں، 10 لاکھ کر دیں. تو انہوں نے 10 لاکھ، اور ملنے کے بعد جو ہے کہا کہ میں یہ خود آپ کا کیس کو دیکھوں گا اور میں خود آپ کو گائیڈ کروں گا. اور الٹیمیٹلی انہوں نے مزید جو ہے 4 گھنٹے میں ان کے مزید 6 لاکھ لاس کر دیے، اور صرف انہیں 4 لاکھ ریٹرن ہوئے. تو دادا یہ کیا ہے، اس کے متعلق لوگوں کو اویئرنیس دیں، یہ کیسے جو ہے نا لوگوں کو بے وقوف بنا کر. تو ہم تو پہلے دن سے آپ سے کہہ رہے ہیں اس طرف نہ جائیں، دس از ناٹ یور کپ آف ٹی. ایک کام آپ کے لیے ہے ہی نہیں، آپ اس میں کیوں پنگے لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، آپ کیوں کرتے ہیں بھائی اس کو جو آپ کے لیے کام بنا ہی نہیں ہوا. مجھے اگر آپ کہیں کہ جناب آٹومیشن کی مشین ہے اور اس کے پاس کھڑے ہو کے تو میں اس میں پلاسٹک کی ڈائز بنانا شروع کر دوں جو کہ ایکسپورٹ ہونی ہے، تو کیا ہوگا؟ نہیں بنا پاؤں گا نا، میرا وہ کام ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، میں تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا ہوں یہ کموڈٹی ہو گیا، یہ کرپٹو کرنسی ہو گیا، خدارا اس سے بچ جائیں. یہ بہت بڑے بڑے فراڈ ہیں، ایسے فراڈ ہیں جس میں چند لوگ کماتے ہیں اور زیادہ لوز کرتے ہیں. میں یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں. ہمارے دوست ہیں فوریکس کا کام کروانے والے، وہ بتا رہے تھے کہ 37 لوگوں میں سے 36 لوگ 37 لوگوں میں سے 35 لوگ جو تھے وہ پہلے 3 ماہ کے اندر اپنا سب کچھ لوز کر چکے ہوئے تھے. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 4 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ تو کروڑوں کے ساتھ لوگ کام کے لیے آتے ہیں. تو بہرحال افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر. مت جائیے اس کی طرف، یہ آپ کا کام نہیں ہے. اگلا سوال جی. جی السلام علیکم دادا جی، میں آپ کا فینس ہوں.
दादा दादा पोता शो में देखता हूँ आपका काफ़ी अच्छे से। दादाजी मुझे ये मालूम करना था कि मैं जो है खुला सरसों के तेल का कारोबार करना चाह रहा हूँ, जो यानी कि टैंक बना के बिल्कुल कंपनी से जो ना वो तेल सरसों का तेल तो मैं सप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पर छोटी छोटी दुकानों में खुला। तो मुझे उसके लिए कौन सी लाइसेंस लेनी पड़ेगी और किस महकमे के पास जाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा मुझे गाइड कर दिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी। किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो टैक्स सोर्स पे काट लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो टैक्स जो है वो आपको मिले तो फिर आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी SECP के अंदर। वो 5,000 रुपया 6,000 रुपया दे के किसी वकील को आप कहेंगे, वो आपकी कंपनी रजिस्टर करवा देगा, फिर टैक्स रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप, अब मसला ये है ना कि आगे आपने अनरजिस्टर्ड सेक्टर को देना है तो आप भी वो टैक्स शामिल करके उनसे रिकवर कर लेंगे, वो एट सोर्स आपका टैक्स काट लेगी वो कंपनी जिससे आप ये ख़रीदेंगे। और क्या पता कि कंपनी भी टैक्स ना काटे। तो कोई ज़रूरत नहीं है जी, किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है और किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का नाम करें, शुरू कर लें, जब चल जाएगा तो फिर देख लेंगे। हाँ जी, हाँ, किसी की ज़रूरत नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम रज़ी दादा, शफ़क़त यामीन ख़ान अबू ज़बी से बात कर रहा हूँ। जनाब, मैं यूथियापे का शिकार था और स्टॉक्स पर मालूमात हासिल करने के लिए चलते चलते दादा पोता शो और राज़ीनामा देखना शुरू किया और तकरीबन महीना बहुत मेरी हालत ख़राब हो गई और साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हुआ। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें हज़म हुई तो अंदाज़ा हुआ हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है और इस बदतरीन बीमारी जिसका नाम यूथियाइज़म है, यूथियापा है, इससे निजात मिली। इसका अजर आपको अल्लाह ताला आखिरत में देगा और दुनिया में भी देगा इंशाअल्लाह। तो जनाब, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त रूस, भारत और ओपेक ममालिक की जो रियासतें हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की जो तिजारत है वो डॉलर से हट के किसी भी और करेंसी या कुछ कह रहे हैं कि जी युआन को इस्तेमाल करेंगे। तो इस सूरत में अमेरिका की इकॉनमी पे इससे क्या असरात पड़ेंगे और क्या ये ओवरनाइट कोलैप्स करेगी या इनको टाइम लगेगा? और दूसरी बात ये कि ऐसी सूरत में क्या इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है? अमेरिका को, जिस किस्म के मुल्क है अमेरिका के, हर चीज़ को स्ट्रेटेजाइज़ करता है, इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है कि अगर हमारे डॉलर को कोई छोड़ देता है, इस तरह तेग देता है, तो ऐसी सूरत में अमेरिका के पास क्या इसका बैकअप प्लान है इस चीज़ को अंडू करने के लिए? और हम जैसे लोग जो अमेरिका भागने की सोच रहे हैं या कोई भी उधर लोग बसे हैं, उनके हालात पे उसके क्या असरात पड़ेंगे और क्या अमेरिका जाना चाहिए ऐसे हालात में? और दूसरा सवाल जनाब ये है कि मैं एक लेमैन हूँ और मैं टेक्निकल फील्ड को हूँ, कॉमर्स से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, पहली बात तो इसके ऊपर बात कर लें। अभी हमारे कल के प्रोग्राम के अंदर एक हमारे दोस्त ने ऑस्ट्रेलिया से, दोस्त तो नहीं कहना चाहिए उनको, लिसनर हैं हमारे, बड़े डेडिकेटेड लिसनर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज भेजा था और उन्होंने कहा था कि इस वक्त पॉइंट सिस्टम के अंदर इमिग्रेशन जो है वो कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की आलमोस्ट उन्होंने इम्पॉसिबल कर दी है। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली पैसा आता है लोगों के पास 40 साल प्लस माइनस के एज के अंदर, और वो पॉइंट वाइज सबसे लोअर ब्रैकेट में चला जाता है क्वालिफाई करने के हवाले से। और जब वो हाईएस्ट ब्रैकेट के अंदर क्वालिफाई कर रहा होता है, यानी कि 30 से पहले 20s में, तो उस वक्त या तो उसके पास रिक्वायर्ड एजुकेशन नहीं होती या उसके पास रिक्वायर्ड पैसे नहीं होते और वो नहीं कर पाता। तो ये बात जो है ये अपनी जगह के ऊपर। उन्होंने कहा था कि जर्मनी और जो है वो जर्मन ज़ुबान सीख के और स्पेन को टारगेट किया जाना चाहिए, वो सॉफ्ट टारगेट हैं फॉर द इमिग्रेशन पर्पस। पहली बात तो ये आ गई। मैंने आपका सवाल दरमियान में रोक के मैंने कहा मैं ये 2 पॉइंट क्लियर कर दूँ। बैकअप प्लान है, जो एडवांटेज है अमेरिका के पास वो ये है कि वो दुनिया भर से टैलेंट को खुशामदीद कहते हैं। अभी तक जो कैपिटलिज्म जो है पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो नई नई इनोवेशंस लेके आता रहता है। उसकी पुरानी इनोवेशन पिटती जाती हैं, वो उसकी जगह पे नई चीज़, नई प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा देता है जो उसकी इकॉनमी को फॉर द टाइम बीइंग रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिकन इकॉनमी जो है वो जंगों पे चलती है। 55 मुल्कों में उनके अड्डे हैं भाईजान, ठीक है, बहरी अड्डे भी हैं, हवाई अड्डे भी हैं, और वो पूरी दुनिया को डंडे के ज़ोर के ऊपर अपनी इकॉनमी के गिर्द, अपने डॉलर के गिर्द, अपनी मईशत के गिर्द घुमाता है, ठीक है।
اب اس میں جو تبدیلی آئی ہے، جو بیسک تبدیلی ہمیں سمجھنے کی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے، چائنا نے اس کے مقابلے کے اندر شیئرڈ پراسپیرٹی، ٹھیک ہے، شیئرڈ پراسپیرٹی کا نعرہ دیا ہے اور کہا ہے کہ خوشحالی کے حصے دار ہم، خوشحالی کی ساجھے داری، شیئرڈ پراسپیرٹی، خوشحالی کی ساجھے داری، کہ ہم امیر ہیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں تو آپ بھی امیر ہوں، آئیے مل کے کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نتیجے کے طور کے اوپر وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑی جا رہا ہے۔ امریکہ کی اکانومی اس وقت جو ہے وہ ٹریڈیشنل طریقے سے سروائیو کر پا رہی ہے، نہیں کر پائے گی، انہیں انوویشن کی طرف جانا پڑے گا۔ سکوک انہوں نے اسلامک موڈ آف فنانسنگ سے اٹھایا ہے، لیکن اس وقت سکوک 200، 250، 300، 350% کی سپیڈ سے ترقی کر رہا ہے۔ روایتی طور پہ ان کے جتنے بھی فنڈز ہوتے ہیں، ٹی ایف سیز جو ہوتے ہیں، ان کو وہ ریپلیس کرتے جا رہے ہیں سکوک کے ساتھ، وہ نئی انوویشن کو اپنے اندر ابزارب کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے امریکہ کے اندر اگر آپ جانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ کے جائیے گا کہ وہاں پہ وہ بندے کو بھی مشین کی طرح چلاتے ہیں، مشین کے پرزے کی طرح۔ تو عمر کے اس حصے میں جائیے گا جب آپ کے پاس انرجیز ہوں۔ ہمارے عمر کے حصے میں جانے کا تو سوچنا بھی ہال پہنتا ہے یار، اتنے کام کرنا پہنتا ہے ہر بندے نو جا کے، تو لہذا ہم تو اب کام کرنے کے موڈ میں، اب تو باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو خیر آدھا میسج آپ کا آ گیا، باقی آدھا بھی سن لیتے ہیں۔ آپ کے دادا پوتا شو دیکھ دیکھ کے اندازہ ہوا کہ اتنی فائنینشیل نالج ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، جو کہ ایٹ لیسٹ اس کو کسی بھی کمپنی کی بیلنس شیٹ پڑھنا ہے۔ تو اب یہ چیزیں سیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ تو کوئی بھی شیئر کے ٹیکنیکل انالیسس کرتے ہوئے ہمیں کون کون سے ایک عام آدمی کو انسٹرومنٹس آنے چاہیے، جیسے ارننگ پر شیئر ہے، E/P ریشو ہے، اور بک ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو ہے، اور وہ ایک گروتھ والا کوئی ریشو ہے، نام میں بھول گیا ہوں، یاد میں نے کافی سارے کیے تھے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک عام آدمی کو، مجھ جیسے جاہل آدمی کو جس کو شیئرز کا اور کامرس کا نہیں پتہ، تو اس کو کون کون سے یہ انسٹرومنٹس یوز کرنے آنے چاہیے اور کرنے چاہیے، تو تاکہ ہم خود بھی بیٹھ کے، مثال ہے ہم آپ تک تو ہم اپروچ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپروچ عطا فرمائے، لیکن فرض کریں آپ جیسے لوگ ہمیں میسر نہیں ہو، ہم نے خود ٹیکنیکل انالیسس کرنے ہوں، تو ہمیں کون کون سے انسٹرومنٹس آنے چاہیے، یہ ضرور ہمیں بتائیے گا جی۔ اور بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح توفیق دے۔ اچھا، اس میں جو ہے کینڈل چارٹ ہوتا ہے بنا بنایا، اسٹاک مارکیٹ میں آن لائن مل جاتا ہے آپ کو، ہر مارکیٹ کا مل جاتا ہے، ہر دن کا مل جاتا ہے آپ کو کینڈل چارٹ، اور ہر شیئر کا مل جاتا ہے۔ اور جیسے SCS، ایس فار اسٹینڈرڈ، C فار چارٹرڈ ہے، SCS ایک ویب سائٹ ہے پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کے ریلیٹڈ، اس کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں آن لائن فری میں دستیاب ہو جائیں گی۔ ان کے کچھ آن لائن فری کورسز بھی ہیں، وہ بھی آپ فنڈامنٹل سیکھنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ ایک جھٹکی مثال یہ ہے کہ جس شیئر کے لیے آپ انٹینڈ کر رہے ہیں، جس کو آپ خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں، جا کے دیکھ لیجئے پچھلے کتنے سالوں سے اس نے کتنے پیسے دیے۔ اس سال میں تینوں کوارٹر میں وہ کوارٹر وائز دیتا ہے یا سالانہ دیتا ہے، سالانہ دیتا ہے تو اس نے پچھلے سال کتنے دیے تھے، اس سے پچھلے سال کتنے دیے تھے، اس سے پچھلے سال کتنے دیے تھے، اور اس سال اس شعبے کی کوئی میجر خبر ہے جس سے یہ بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ یا اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ نے چیک کرنی ہوتی ہیں اگر آپ کینڈل چارٹ کی طرف نہیں بھی جانا چاہ رہے، تو یہ فنڈامنٹل ہے کہ ایک تو جا کے دیکھ لیجئے کہ وہ اس کی گیونگ ہسٹری کیا ہے۔ تو بہرحال بہت شکریہ، آپ نے ابو ظبی سے ہمیں فون کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو خیری سلامتی رکھے۔ آپ کی وجہ سے ہمارے پروگرام کی آج کی لینگتھ کچھ بڑھ گئی، لیکن دل کو تراوٹ محسوس ہوئی، خوشی محسوس ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔